رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان والو ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم اس نبی کو دیکھو, اس پیغمبر کو دیکھو, اس نبیوں کے نبی کو دیکھو, اس امام الانبیاء کو دیکھو, اس محبوب خدا کو دیکھو, اس رحمت دو جہاں کو دیکھو کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ نبی خود تو اپنے پتھروں پر لیٹ کر رات گزار دیتا ہے, لیکن اپنی امت کے لیے پوری رات رو کر اپنے رب سے مغفرت طلبتا ہے. اس نبی کو دیکھو, اس نبی کو دیکھو جو اپنی جان سے بڑھ کر تم پر قربان ہو رہا, جو اپنے راہ کو سکون کو چھوڑ کر تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. اس نبی کو دیکھو, وہ نبی جب مجھ پر اتنا قربان ہو رہا ہے, اللہ فرما رہے ہیں تم زمین پر آ گئے, تمہیں ہم نے تمہارا وارث بنا دیا. بھئی کون وارث ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سبحان اللہ کے سبحان اللہ. یہ بشارتیں میری اور آپ کی امت محمدیہ کے لیے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پہلی امتوں کے لیے بشارتیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نبیوں کی کتاب کا وارث بنا دیا. سب کے وہ سبحان اللہ. نبیوں کی کتاب کا کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا. یہ بات کامل نہیں ہوئی. اللہ اگلی بات کہہ رہے ہیں, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ آنی چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب کا وارث تمہیں بنایا, تمہارا وارث محمد کو بنا. تمہارے کتاب کا وارث بنایا لیکن تمہارا وارث محمد کو بنا دیا. اب میرے عزیزو بات کو یاد رکھیں, میں اور آپ رات دن سجدہ کریں, فرض نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, ماہ رمضان آ جائے روزہ رکھیں, صاحب نصاب بن جائیں زکوٰۃ ادا کرنے میں, اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے ہم حج کرنے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موجوں کا مجاہد بنا دے ہم جہاد میں چلے جائیں. ایک بات یاد رکھنا, جب تک میرے محمد کی محبت میرے اور آپ کے دل میں نہیں ہے, ہماری کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں. ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے. ایک اور بات اس سے بڑی کر رہا ہوں کہ نماز رات دن میں 5 فرض ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 5 گانا نماز فرض ہے یا نہیں؟ بات کو ذرا توجہ سے سنیں, جو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی آئے گی بات میں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں فرض ہو گئی. اگر ہم ان نمازوں کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا بھئی یہ فرض کی تھی, تم نے فرض کو ادا کیوں نہیں کی؟ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں یا نہیں؟ بولو میرے جی, تو آپ بھی ایمان والے ہو. اب ہم نے روزے رکھ رہے ہیں, ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ پوچھے گا بھئی تم نے فرض ادا کیے کیوں نہیں کیے؟ اسی طرح اگر ہم مالدار بن گئے, زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اللہ پوچھے گا کہ بھئی تم نے زکوٰۃ ادا فرض ہو گئی تھی تو زکوٰۃ ادا کیوں نہیں؟ اسی طرح اللہ نے مالدار بنا دیا, ہم حج پر گئے اور حج نہیں کیا, مالدار بن گئے تو اللہ پوچھے گا زندگی میں حج فرض کیا تھا تم نے ادا کیوں نہیں کی؟ یہی بات ہے میرے عزیزو. اسی طرح ہمارے اسلام کو خطرہ ہو گیا, ہمارے ایمان کو خطرہ ہو گیا. اب ہم جہاد ہم پر فرض ہو جائے, اگر حکومت اعلان کر دے, یہ وقت کا امیر المومنین بادشاہ اعلان کر دے کہ جہاد فرض ہے, اگر آپ اس وقت جہاد میں نہیں گئے تو ہم مجرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن نماز 5 گانا فرض ہے, جہاد وقت بادشاہ کے حکم پر فرض ہوگا, زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر فرض ہوگی, اور
حج بھی تب فرض ہوگا جب ہم مالدار بن جائیں گے. لیکن یاد رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ہر وقت فرض کر دی. اگر ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے تو ہماری عبادت اور ایمان اور اسلام قابل قبول نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کی محبت نہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے خالی سجدے ہیں، نماز نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کی محبت نہیں تو روزے رکھ رہا ہے بجز بھوکے رہنے کی، تجھے کوئی ثواب نہیں. اگر اللہ کے رسول کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو جتنا بڑے سخاوت کرتا ہے کرتا رہے، زکات ادا کر رہا ہے کرتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے محبوب کی زبان سے جاری کردہ الفاظ، لا یؤمن احدکم، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے تو روئی جا، خانہ بیت اللہ کے اندر سجدے پر سجدہ کرتا رہے، طواف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف پر طواف کرتا رہے، لیکن یاد رکھ اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا بجز یہ وزٹ ہے اور تیری کوئی حج اور طواف اور سجدے قابل قبول نہیں. بھئی کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، لا یؤمن احدکم من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان والے نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے. جب نبی کی محبت ہوگی تو ایمان بھی نصیب ہوگا. اور دوسرا یہ سمجھیں کہ میرے عزیزوں کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی ضروری ہے. اگر نبی کی پیروی کریں گے تو رب کو پالیں گے، اگر نبی کی پیروی نہیں کریں گے تو رب کو نہیں پا سکتے. یہ بات غلط تو نہیں ہے. اب میرے عزیزو جب بھی ہم کسی سے محبت کریں گے تو اس میں دو تین چیزیں سامنے ہوتی ہیں. آج کل کا جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور یا ازل سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ایک عورت کے پیچھے جھگڑا ہوا تھا نا. تو تین چیزوں سے محبت ہوتی ہے میرے دل میں. نمبر ایک حسن، نمبر ایک جمال، نمبر ایک کمال. تین چیزیں انسان کو کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار کرتی. اب ایک شخص کے اندر حسن ہو جمال نہیں ہے تو ایک صفت کی وجہ سے محبت یہ کامل اکمل نہیں ہوتی، اور ایک شخص کے اندر جمال ہے کمال نہیں ہے پھر بھی محبت کامل نہیں. اب میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. آپ سبحان اللہ نہ کہتے یار، کم از کم مفت میں کہہ رہا ہوں، اپنی قبر